أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم کو فرعون کے متبعین سے نجات دی جو تم کو سخت اذیت پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے. اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کیا ہوا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، تلاوت کردہ آیات طیبات کا پہلا حصہ ایسا ہے کہ جس پر تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں گفتگو سماعت کی جا چکی ہے، اور پھر انہی آیات کے بعض عنوانات ایسے بھی ہیں جو سورہ الاعراف کی تفسیر بیان کرنے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے. اب میں اجمال سے ان کا ہلکا سا اشارہ تاکہ جو گزشتہ زمانوں کے سامعین موجود ہیں وہ ان آیات کی تفسیر کی تصویر اپنے ذہنوں میں لے آ سکیں، میں ہلکا سا اشارہ کرنا چاہوں گا. اس کے بعد آئندہ کی اگلی آیات طیبات کی طرف ہم اپنے سبق کا سفر طے کریں گے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دیں. ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ، یعنی کچھ معجزات اور کچھ نشانیاں دے کر ہم نے انہیں بھیجا. ان نشانیوں سے کون سی نشانیاں مراد ہیں؟
میں آپ کے سامنے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں جو کچھ نقل فرمایا وہاں سے کچھ اقتصاب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ اعراف کی تفسیر میں آپ نے سنا تھا کہ بنو اسرائیل قوم زبردست قسم کی نافرمان، عیار، مکار، ہوشیار بننا چاہتی تھی۔ اس فیملی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس قوم کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ دغاباز، مکار، جو بھی الفاظ اس فیملی کے ممبر بنتے ہیں وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے بولے جا سکتے ہیں۔ تو بار بار توبہ کرنا، بار بار پھر توبہ کر کے تو پھر جانا، پھر توبہ کرنا اور پھر جانا کوئی بعید تصویر نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہوں گے وہ، کہ بار بار توبہ کرتے ہوں گے، بار بار وہ توبہ کو توڑ دیتے ہوں گے۔ یہ کوئی عجیب تصویر نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ پائی جا رہی ہے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہر شب برات کو توبہ کرتے ہیں، ہر شب معراج کو بھی توبہ کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہر 27ویں کو پھر توبہ کرتے ہیں، عید المبارک کو پھر ہم توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں تصویر چل رہی ہے اگرچہ بنی اسرائیل کی تصویر۔ الغرض وہ بار بار توبہ کرتے، بار بار توڑ دیتے۔ جب بھی وہ توبہ توڑتے تو اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب نازل فرما دیتا۔ وہ 9 طرح کا عذاب تھا جو یکے بعد دیگرے کچھ زمانوں کے وقفے کے بعد آتا رہا۔ اس عذاب کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں ان پر طوفان آ گیا تھا، یہ ایک عذاب ہے، تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر ان کے دوسرا عذاب کچھ عرصے کے بعد مکڑیوں کا عذاب آ گیا تھا۔ مکڑیاں ان کے برتنوں میں، ان کے گھروں میں، بستروں میں، ان کے کھانوں میں گھس چکی تھیں۔ تیسرا عذاب کچھ عرصے کے بعد پھر جوؤں کا آ گیا تھا۔ ان کے سروں میں ایسی جوئیں ڈلیں، ان کے جسم میں کہ ہر بال تلے جوں نظر آتی، حتیٰ کہ وہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تو جوئیں منہ کے اندر داخل ہو جاتی۔ یہ عذاب اس قوم پر آیا۔ پھر یہ عذاب ٹلا۔ یہ عذاب ٹلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے رہا تھا۔ یہ بات اپنے مقام پر سورہ اعراف میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ نبی عذاب ٹالنے کے لیے، نبی اللہ کے عذاب سے لوگوں کو دور ہٹانے کے لیے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ اتنے ناہنجار تھے، جب عذاب آ جاتا تو پھر کچھ عرصے بعد سوچ و بچار کر کے میٹنگ کر کے تو کہتے کہ چلو موسیٰ کے پاس چلتے ہیں، پہلے بھی انہی کے ہاتھ اٹھے تھے تو عذاب دور ہوا تھا۔ پھر ان کے پاس آ جاتے، پکی توبہ جی آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین عذاب ان سے ہٹا لیتا تو پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ اپنی پرانی روش پر اور پرانے طریقہ کار پر آ جاتے۔ اس کے بعد پھر خون کا عذاب ان پر آ گیا۔ ان کے برتنوں میں خون، ان کی ہنڈیوں میں خون، یہ پانی ڈالتے تو وہ خون بنتا۔ یہاں تک بھی سلسلہ ہو گیا کہ یہ جو فرعونی تھے، بنی اسرائیلی تھے، ان کے برتنوں میں جب خون آ گیا تو حضرت موسیٰ پیغمبر کے جو ماننے والے مسلمان تھے ایک ہی جگہ سے وہ پانی بھرتے، مثلا نہر یا کنواں، اسی جگہ سے یہ پانی بھرتے تو وہ پانی بھرتے مسلمان تو وہ پانی ہی ہوتا، جب یہ پانی بھرتے تو وہ خون بن چکا ہوتا۔ پھر سلسلہ یہاں تک بھی آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جن پر عذاب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والو، تم ایسا کرو کہ تم اپنے پیالوں میں پانی ڈال کر اپنے ہاتھوں سے ہمارے لبوں پر لگا دو، تمہارے برتنوں میں تو پانی ہوتا ہے، ہمارے برتنوں میں خون آ جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جب مسلمان اپنا پیالہ پانی کا پکڑتے وہ پانی ہوتا، جب لبوں کو لگتا تو پھر بھی پانی ہی ہوتا، جو ہی یہ گھونٹ اندر کھینچتے تو ساتھ ہی وہ خون بن جاتا۔ تو الغرض ان پر یہ خون کا عذاب بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معروف زمانہ معجزہ ہے، یعنی آپ کا عصا مبارک، آپ کی لاٹھی مبارک، وہ فرعونی جادوگروں کے سانپوں کو کھانے کے لیے اللہ نے یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ لاٹھی پھینک دیتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا تو سارے جادو کے سانپوں کو کھا جاتا۔
اور پھر جب آپ اسے پکڑ لیتے تو وہ لاٹھی کی لاٹھی ہوتی۔ الغرض 9 نشانیاں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں۔ 9 نشانیاں دینے کے بعد جو بڑا مقصد تھا وہ مقصد اللہ نے عطا کیا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ پیغمبر آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی اور نور کی طرف نکالیے۔ یاد رہے کہ ہر نبی کا مقصد عظیم یہی ہوا کرتا تھا، ہر رسول یہی عظیم مشن لے کر تشریف فرما ہوتا تھا کہ قوم اندھیروں میں ہے، گناہوں کے اندھیروں میں، بد عقیدگی کے اندھیروں میں۔ یہ سارے اندھیرے سورہ ابراہیم کے شروع کے سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ تو اللہ کا رسول بد عقیدگی کے مقابلے میں یعنی کفر کے مقابلے میں ایمان کا نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا رسول بد کرداری کے مقابلے میں حسن اخلاق کا نور قوم کو دیتا۔ تو میں جو بات یہاں رک کر کے کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے، ہم قرآن حکیم سے کچھ فیض لیں تو ہماری زندگی کا حصہ بھی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے رسول آئے ان سب کا مقصد عظیم ایک ہی تھا، لوگ اندھیروں سے نکل آئیں اور نور کی طرف آ جائیں، کفر سے نکل آئیں ایمان کی طرف آ جائیں، بے راہ روی سے نکل آئیں اور خوش اخلاقی حسین زندگی، تابعداری والی حیات، اتباع والے طریقے کی طرف آ جائیں۔ یہ تھا اندھیرے اور نور کا کانسیپٹ۔ تو سب نبی یہی کام کرتے رہے۔ رک کر کے میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو طلباء کرام اس وقت میرے پاس پڑھتے ہیں یا پھر پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، تو میں انہیں یہ سبق ضرور دینا چاہوں گا کہ ہر دور کے جو اہل علم ہوا کرتے تھے ان کا منصب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلا کیا مقرر کیا ہے۔ ان کا منصب یہ تھا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، جو کام انبیاء کرتے رہے وہ کام اب یہ علماء کریں گے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ انبیاء نے بھلا کون سا کام کیا تھا؟ انہوں نے بدخصلت سے بدغسلت لوگوں کو راہ ہدایت کی تعلیم دی تھی، اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، اپنی اطاعت کی روشنیاں ان کے سامنے کی، اللہ کے نور کے جلوے بے حجاب ان کے سامنے کر دیے۔ تو ہر دور کے علماء کا مقصد منبر پر بیٹھیں، محراب میں بیٹھیں، مائک ان کے ہاتھ میں ہو، مصلی نشین ہو جائیں یا حجرہ نشین ہو جائیں، تو مقصد اگر ان کا یہی ہے جو مقصد انبیاء کا تھا کہ اے کاش لوگ گمراہی اور بدکاری اور بدراہی کے اندھیروں سے نکلیں اور رسول اللہ کی اطاعت کی طرف چلے جائیں، ایسے عالم کو مبارک ہو جائے کہ واقعی وہ انبیاء کی وراثت کو سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے صوفی، ایسے درویش کو مبارک ہو جائے کہ وہ واقعی انبیاء کی تعلیمات کی وراثت کو سنبھال کر کے تو بیٹھا ہوا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تیسرا جملہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر آپ انہیں جو اللہ کے ایام ہیں وہ یاد دلائیے، انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیے۔ یہ اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے؟ میرے پاس حوالہ ہے حضرت ابی بن کعب کا، وہ پڑھنا چاہو تو آپ وہ پڑھ لو، اور میرے پاس حوالہ ہے آپ کی زبانوں کا، آپ کے جملوں کا اور آپ کے ماحول کا، تو میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ کیا آپ جملہ یہ نہیں بولتے ہیں جی بندے کو اپنا وقت بھولنا نہیں چاہیے، آپ بندے کو اپنے دن بھولنے نہیں چاہیے؟ حالانکہ دنوں میں کچھ نہیں ہے، اصل بات یہ تھی کہ اس وقت میں جو احوال تھے نا بندوں کے، غربت کے احوال، تنگی کے احوال اور تنگ دستی کے حالات جو ہیں وہ بھولنے نہیں چاہیے۔ اب بات ہوتی کچھ اور ہے لیکن آپ جملہ کوئی اور بول دیتے ہو۔ بات ہوتی یہ ہے جی بندے کو اپنی غربت کا زمانہ یاد رکھنا چاہیے، جی بندے کو اپنی تنگ دستی کی حالات یاد رکھنے چاہیے، جی کل بندہ کیا تھا آج کہاں آ گیا یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جی بات ہوتی یہ ہے، لیکن آپ جملہ بھلا کیا بولتے ہو؟ جی بندے کو اپنے پرانے دن نہیں بھولنے چاہیے، وہ دن یاد ہے نا، تو دن کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دنوں کا حوالہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام اللہ سے مراد اللہ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں، جو نعمتیں اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائی تھیں اور اس کے بعد ہر دور کے لوگوں کو اللہ وہ نعمتیں عطا فرماتا رہا ہے اور عطا فرماتا رہے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں والے زمانہ کو ذہن میں رکھا کرو، فراموش نہ کیا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں کل
نعمتیں عطا فرما رہا تھا، آج نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور آئندہ نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو ان نعمتوں کے راستے سے اللہ کی یاد تمہارے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے کہ میں پہلے سپارے کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جہاں سے میں یہ گزشتہ جملے بول کر ہٹا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ یہ دیکھیے یہ ہے وہ آیت جس کا حوالہ میں نے اپنے جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ رب کائنات نے کہا کہ اے لوگو عبادت کرو اس اللہ کی۔ اچھا کس اللہ کی؟ آگے فوراً نعمتیں یاد کروا دیں، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں زمین چلنے پھرنے کے لیے دے دی ہے، جس نے برسنے کے لیے تمہیں آسمان دے دیا ہے، جس نے تمہیں اناج دے دیے ہیں، جس نے تمہیں بہت کچھ دے دیا ہے۔ تو ان نعمتیں یاد کروانا جو نعمتیں دینے والا ہوتا ہے، کیا یہ آپ نے جملہ پڑھا نہیں ہے کہ الانسان عبدۃ الاحسانی، کہ یہ جو انسان ہوتا ہے یہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، جو اسے نوازے یہ اندر سے اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ میں اس کی مثال حدیث شریف سے کہہ دیتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اچھا میں آپ کو کچھ دوں گا، آپ کا دل آٹومیٹیکلی میرے لیے نرم ہو جائے گا۔ اگر میں پھر مزید کچھ دوں گا تو آپ اور نرم ہو جاؤ گے، جب میں مزید کچھ دوں گا تو پھر آپ اور نرم ہو جاؤ گے۔ مجھے اور حدیث شریف یاد آ گئی، اب میرا عنوان بہت کھل جائے گا۔ ایک اعرابی بدو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آتے ہی اس نے یہ کہہ دیا، یا محمد اعطنی الاموال، اے محمد مجھے مال دو، میں غریب آدمی ہوں۔ اس نے آتے ہی یہ سوال کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی دور رس نظر پہ لاکھوں سلام، حضور رحمت عالم کی وہ دور نتائج دیکھنے والی نظر پہ لاکھوں سلام ہو جائیں۔ حضور رحمت عالم نے اس کو دیکھا نا، اس کو بھی دیکھا اور کچھ اور بھی دیکھا۔ وہ جو کچھ اور دیکھا تھا نا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فوراً بولا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ دیکھ، یہ اجڑ ہے۔ میں نے پنجابی کا لفظ بول دیا، یہ پنجابی میں ہمارے پاس یہی لفظ ہے، بہت بڑا اجڑ، یہ ریوڑ ہے بہت بڑا۔ اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک کے درمیان میں بکریاں ہی بکریاں ہیں، جو میں نے یہ ساری تمہیں عطا کر دی۔ اچھا اس نے بکریاں لی نا، اس کا دل اندر سے اتنا نرم ہوا، اس نے کہا یار یہ مذہب صحیح ہے، یہ دین جو ہے نا یہ صحیح ہے، یہ بھوک کا اہتمام پہلے کر دیتا ہے۔ اس نے کلمہ اسلام پڑھا، اور جو اگلی بات تھی میں نے کہا رسول اللہ نے جو وہ دیکھا تھا، تو جو وہ دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ شخص بھاگا، پلٹا، بکریاں سمیٹیں اور چلا گیا اپنی قوم کے پاس اور جا کر کہنے لگا، او لوگو محمد کا دین قبول کر لو، محمد دنیا بھی دیتے ہیں، دین بھی عطا فرماتے ہیں، یہ ایمان بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں نے کس مقصد کی خاطر پڑھی کہ جس سے نعمت لی جاتی ہے اس کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اگر دل بہت ہی سخت ہے تو میں یوں کہہ دیتا ہوں اس کے لیے پھر دل نرم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو میں نے ایک مثال کہی نا، تحفہ دو، اگلے کا دل نرم ہو۔ جس کو تم نے رشوت کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، غلط مثال میں آپ کا سامنے لے آتا ہوں، جس کو تم نے رشوت کہا وہ بھی تو یہی کام کرتی ہے۔ وہی ایک افسر ہے تمہارا کام نہیں کر رہا، تم نے کہا اچھا قائد اعظم دکھا دیں، جب آپ نے قائد اعظم دکھا دیا اس نے کام کر دیا، بھئی اس کا دل نرم ہوا نا۔ میں نے کہا غلط ہی صحیح، حرام ہی صحیح، لیکن یہ دینا یہ کچھ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ رب کائنات نے کہا عبادت کرو اس کی جس نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ الذی خلقکم، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ تم ہو گئے، تم تھے ہی نہیں، تم تھے تو باقی تمہیں بعد میں سب کچھ ملا نا، تو سب سے بڑے تو پھر جو تمہیں ملا اس میں تم ہو نا، سب سے بڑے تو تم ہو نا، جو تمہیں ملا تو پھر میاں تم تھے ہی نہیں، اللہ نے تمہیں ہونا کر دیا، تمہیں موجود کر دیا۔ اچھا اس رب کی عبادت کرو، ساتھ ہی نعمتوں کا حوالہ کر دیا، اس نے تمہیں بنایا، اس نے تمہیں کھلایا، اس نے تمہیں پلایا۔ یہ وہ حوالہ ہے۔ رب کائنات نے کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، موسیٰ پیغمبر انہیں بتاؤ وہ من اور سلوہ کس کا کھاتے رہے ہو، آج اسی اللہ کو بھول رہے ہو؟ وہ آسمان سے اترتے ہوئے وہ لنگر کس کے کھاتے رہے ہو، وہ طعام کس کا کھاتے رہے ہو، آج اسی کو بھول رہے ہو؟ میں یہ ایک معنی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ الغرض جس زمانوں میں نعمتیں ملتی ہیں اس زمانوں کو یاد رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اچھا میں نے کہا جی منو سلوہ ملا تھا، یاد رکھنا، کوئی تمہارا دل پریشان نہیں ہوا؟
اچھا میں نے کہا جی کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، اسے یاد رکھنا نعمت ہے، کوئی دل پریشان نہیں ہوا۔ اچھا میں نے کہا اللہ نے تمہیں گاڑیاں دی، جس چیز کو دی تو یاد رکھنا اسے اللہ کا یہ احسان، تو تم نے کوئی دل میں حرکت پیدا نہیں ہوئی غلط سی، تو ہر نعمت کے یاد دلانے پر دل میں کوئی پریشانی سی پیدا نہیں ہوتی۔ نہ جانے ایک دم سے موڑ مڑ کر کے ہم اہل سنت جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت تو مصطفیٰ جان رحمت ہے، تو جس زمانے میں جس دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حد ہو گئی ہے، مفتیوں کے قلم حرکت میں آ گئے، یہ حرام ہے، مفتیوں کے قلم میں حرکت پیدا ہو گئی، یہ بدعت ہے، یہ فتویٰ لکھنے والوں نے کاغذ کالے کر دیے، یہ تو شرک ہے۔ کیا پاکستان، کیا مکہ، کیا مدینہ، ہر طرف یہی حال چل رہا ہے، ہر ایک نعمت کا حوالہ دے لو لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے وجود اقدس کا حوالہ نہ دینا، وگرنہ شرک بھی ہوگا، بدعت بھی ہوگی اور حرام بھی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسے فتوے فوراً لپیٹ کر اسی مفتی کے حوالے کر دیے، جناب اسے لے جائیے الماری میں رکھیے، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کافی ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے اگر روٹیاں یاد کروائی ہیں، یہ آسمان دیا تو وہ یاد کروایا ہے، یہ زمین دی تو وہ یاد کروائی ہے، تو ان تمام زمین و آسمان کے مالک نے جو اپنے محبوب کو یہ ملکیت اپنی عطاؤں سے سونپی تھی تو اس محبوب کو یاد نہ رکھیں، کیا بھلا وہ نعمت نہیں ہے؟ یہ ایک ہلکا سا اشارہ تھا جو مسلک کی حوالے سے، مسلک کی نشست پر میں بیٹھا ہوں تو میری مجبوری بھی بنتی ہے۔ اہل سنت اے کاش کہ آپ تھوڑا سا کہیں پڑھنے لکھنے اور لگ جاؤ، ویسے پڑھنے لکھنے لگ گئے ہو لیکن کہیں اور تھوڑا سا پڑھنے لکھنے لگ جاؤ نا تو یقین جانو کہ من الظلمات الی النور ہے، یہ جتنی تاریکیوں میں ہو نا اللہ تمہیں مزید روشنیاں اور نور عطا فرمائے گا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان سب میں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری آیات ہیں اور نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ایک آدھ نعمت اور ہے جو قرآن حکیم نے خود ہی یاد کروا دی، وہی نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ موسیٰ ان سے ذرا پوچھئے نا کہ جب وہ جو فرعون تھا وہ ان کے بیٹے پیدا ہوتے تو انہیں ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کی بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ رہنے دیا کرتا تھا، کتنی مشقت تھی کہ بندہ وہ مانگ مانگ کر اللہ سے بیٹا لے اور فرعون کو پتہ چل جائے تو وہ ذبح کر دے، یہ کتنی بڑی مشقت تھی اور مصیبت تھی۔ تو یہ ان کو یاد کرائیے نا کہ آخر کار اس عذاب سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی، وہ مارنے والا فرعون خود ہی مر گیا، ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تو کیا اس نعمت کو بھی تم بھول جاؤ گے؟ الغرض ایک اور نعمت کا حوالہ یہاں قرآن حکیم نے کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت تھی۔ اب میں یہ یہاں تک وہ تھا جو گزشتہ مختلف سپاروں میں ہم سماعت کر چکے تھے، سیکھ چکے تھے، اس لیے میں نے تمام تر حوالہ جات نہ دہرانے کی کوشش کی تاکہ اگلے سبق کی طرف ہم بڑھ جائیں۔ آئیے آج کا تازہ کلام سماعت کریں۔ ارشاد باری ہوا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو ضرور نعمت زیادہ کر دوں گا۔ آج اس جملہ مبارک پر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنی ہے باقاعدہ۔ میں کہوں گا کہ یہ آیت کریمہ میں نے پہلے بھی کئی بار کئی مواقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ اس نعمت کو تمہارے لیے زیادہ فرما دے گا۔ آج میں اسی آیت پر رسول پاک علیہ السلام نے جو کچھ مزید بھی ارشاد فرمایا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرا بڑا حوالہ حسب سابق الدر المنصور، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر صرف حدیث کے ذریعے کرنا ہو تو پھر اس میں ہمیں بہت بڑی مدد ملتی ہے الدر المنصور سے، یا پھر تفسیر ابن کثیر سے، یا پھر تفسیر طبری سے، لیکن چونکہ یہ ماشاءاللہ بات کی تفسیر ہے اس میں بے شمار حوالہ جات اور بھی ہمیں میسر ہو جاتے ہیں، تو الدر المنصور یہ قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں اگر پڑھنا ہو تو یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور مبارک والی بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان کی تفسیر تھی اور اب اس کا ٹوٹل کمپلیٹ ترجمہ بھی بازار میں آ چکا ہے، تو جن کو یہ علم کا ذوق اور شوق ہے وہ یہ تفسیر باقاعدہ خرید بھی سکتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا، اپنے کلام کا آغاز کیا، فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، حضور نے کلام ہی یہاں سے شروع کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا
کیسا ہو میرے آقا؟ کیسا کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ جسے 4 چیزیں دی جائیں اور پھر اسے مزید 4 چیزیں نہ دی جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ حضور نے کلام کا انداز تھا، سبحان اللہ۔ بھئی ڈائریکٹ بھی حضور کلام کر دیا کرتے تھے، یہ جو انداز ہے یہ آج میں پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلے یہ جو دوسرے الفاظ میں روایات میرے سامنے پہنچی تھی میں وہی عرض کرتا رہا، لیکن یہ انداز 10 سالوں میں آج میں پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حدیث میرے پاس مجھے میسر ہی اب ہوئی ہے۔ فرمایا حضور نے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس بندے کو 4 چیزیں دی گئی ہوں تو پھر اسے مزید 4 اور نہ دی گئی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب 4 دی گئی ہیں تو پھر اگلی 4 دی ہی گئی ہیں۔ یہ روایت پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی ہے، البتہ آج میرے پاس ایک اضافہ بھی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے مزید آئندہ آگے جا کر سفر طے کیا تو ایک ایسی حدیث شریف بھی پیش کر دی جس میں یہ سلسلہ 4 تک محدود نہیں ہو جاتا بلکہ 5ویں چیز بھی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس بندے کو 5 چیزیں ملیں اور اگلی 5 پھر نہ ملیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پہلے 4 تک کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، کون سی 4 چیزیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے بھی نعمت ملی اور اس نے شکر ادا کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی نعمت بڑی نہ ہو۔ جب بھی اس نے نعمت لے کر شکر ادا کیا ہے، اللہ نے اس کی نعمت کو بڑھایا ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت پڑھ دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ باتیں پلے باندھنے والی ہیں، یاد کرنے والی ہیں۔ دوسری بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی کہ میں بولنے لگا ہوں، ذہن کو سنبھالیے گا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بندے نے دعا کی ہو اور پھر اللہ نے اس کو قبول نہ کیا ہو۔ جس کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی تو پھر اس کی دعا قبول لازمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ آپ کے دل میں فوراً خیال آ گیا ہوگا، مولانا اکبر صاحب ہم نے تو کئی بار کئی دعائیں کی ہیں لیکن وہ نہیں ہوا، جو ہم نے مانگا تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ تجربہ تو میری زندگی میں بھی ہے، یہ تجربہ تو آپ کی زندگی میں بھی ہے کہ ہم کئی بار چیزیں مانگتے ہیں لیکن میسر نہیں ہوتی ہیں۔ میں اس موقع پر دوسری حدیث کہہ کر تو پھر آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو 3 طرح سے جواب تمہیں ملتا ہے۔ جواب نمبر 1، جو تم نے مانگا اللہ تمہیں وہی عطا بھی فرما دیتا ہے، اور کئی بار ایسا ہو چکا ہے، چیک کرو اپنی زندگیوں میں، کئی بار ایسا ہو چکا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے جب تم اللہ سے جو کچھ مانگ رہے ہو تو اللہ جانتا ہے کہ یہ اس وقت تمہیں دینا بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے تمہاری زندگی میں، تم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن بچ گئے، حالانکہ تمہیں وہاں مر جانا چاہیے تھا، تمہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن بچ گئے، تو وہ یاد رکھنا کہ وہ کوئی کی ہوئی دعا تھی جو آج تمہیں بچا گئی، تو پھر قبول تو ہوئی نا۔ تم نے سمجھا ملا نہیں لیکن ملا نا۔ اچھا، تیسری جہت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بہتر کرنا چاہتا ہے، تو جو تم مانگتے ہو دیتا بھی نہیں اور کوئی مصیبت ٹالتا بھی نہیں، وہ چلتا ہے نظام ویسے کا ویسے، لیکن تمہاری ہر دعا کو قیامت کے لیے سنبھال کر رکھ لیتا ہے، قیامت کو ہر دعا کے بدلے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تیسری جہت خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ تو پھر ہمیں جانا چاہیے نا کہ حضور کا کلام کتنا ٹھنڈا سچا ہے۔ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اللہ نے اسے قبولیت عطا نہ فرمائی ہو۔ اب قبولیت کس شکل میں دے دی یہ ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمیں یقین رکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر۔ تیسری بات رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بندے نے اللہ سے معافی مانگی ہو اور اللہ نے اسے معاف نہ کیا ہو، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ من استغفر اللہ ولم یغفر لہ، اس نے اللہ سے کہا ہوا استغفر اللہ مولا معاف کر دے، تو اللہ نے اسے معاف نہ کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر چوتھی اچھا، اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ جو پچھلی آیت تھی، پچھلا حوالہ تھا، اس پر بھی حضور نے آیت پڑھی کہ جب بھی دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ حضور نے یہ کلمات ارشاد فرما دیے، اللہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں۔ پھر چوتھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندے نے توبہ کی ہو اور اللہ نے اس کی توبہ قبول نہ فرمائی ہو۔
ہر توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ آیت پڑھ دی، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں۔ اب 5ویں بات جو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیت ہی حضور نے پڑھ دی، وہ اس موقع پر بھی آیت حضور نے پڑھ دی، وہ 5ویں بات کون سی ہے؟ رسول اللہ، یہ آپ کے لیے آج نہیں ہے، اس روایت کے ساتھ ملا کر نہیں ہے کہ جسے وہ 5ویں چیز ملی ہے تو اسے پھر ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو ملی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور اللہ نے اس کا رزق بڑھا کر اسے واپس نہ کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ 5ویں بات رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اس 5ویں بات پر پھر رسول اکرم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ دی۔ کون سی آیت ارشاد ہوا؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں تو اللہ تمہیں اس کا خلیفہ اور بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بندہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں لیکن اللہ اس کو اس کا رزق بڑھا کر کے تو واپس نہ کر دے۔ ایک بار رسول اللہ علیہ السلام نے، یقین جانیے یہ حدیث پڑھ کر میں سب سے زیادہ خوش ہی آج اس حدیث شریف پر ہوں جو میں اب کہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! جو میں حدیث جو اب میں کہنے والا ہوں، میرے مطالعے کا ذوق بنا ہی اس حدیث شریف سے ہے۔ کام اللہ پاک کا تھا لیکن رسول اللہ نے وہ تصویر بنا کر سامنے کر دی۔ جو میں کام ابھی کہہ چکا کام اللہ کا تھا لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی تصویر بنا کر پیش کر دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ کے پاس ایک سوالی آیا، فقیر آیا، اس نے کہا جی مجھے اللہ کے لیے کچھ دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ انس ایک کھجور کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک کھجور دے دو اس کو۔ اس نے ایک عجیب سا جملہ بول دیا، اس نے کہا سید الانبیاء ہو اور ایک کھجور دے رہے ہو، اس نے یہ جملہ بول دیا۔ امام سیوطی نے نقل کیا، چاہو تو آ جائیے پڑھ لیجئے، سید الانبیاء ہو تو ایک کھجور دے رہے ہو، اس نے نہ لی، واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر! ایک اور سوالی آ گیا۔ انس فرماتے ہیں کہ اسی نشست میں ایک اور سوالی آ گیا۔ اچھا جی، اس نے بھی آ کر کہا جی اللہ کے نام پر کچھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھجور کی طرف اشارہ کیا، یہ کھجور اس کو دے دی جائے۔ اس نے وہ کھجور لی نا تو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے لے لی، اور لینے کے بعد اس نے وہ کھجور کیا کیا؟ اس نے وہ کھجور پکڑی اور کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں کھجور سنبھال کر رکھوں گا، محمد نے عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ وہ خوش ہوا کہ شکر ہے ایک کھجور مل گئی، وہ خوش ہوا۔ جب وہ خوش ہوا نا کہ شکر ہے اللہ نے یہ تو دی نا، اب بھی اللہ کی نعمت کا شکر کرو، دینا تو اللہ نہیں ہوتا ہے نا، لیکن وہ جب خوش ہوا کہ شکر ہے اللہ نے یہ دلائی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں، پتہ اس نے کیا کہا؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں کہ وہ نا اندر وہ 40 کو درہم پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھا کر اسے دے دیے جائیں۔ رسول اللہ نے وہ 40 درہم اور عطا کر دیے۔ معنی یہ تھا کہ یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ جب اس کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عملی تصویر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کر کے ارشاد فرما دی۔ تو چونکہ بتا چکے تھے نا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ بندہ نعمت کا شکر ادا کرے اور اللہ اس کی نعمت کو زیادہ نہ کر دے۔ البتہ آج ایک اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دل کو سکون دینے والے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہر کلام حضور کا سکون ہی تو دینے والا ہے، لیکن یہ عنوان ایک لائن کا ہے، لیکن یقین جانیے اس ایک لائن نے دل جیت لیے۔ آج اس ایک لائن نے دل جیت لیے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو تم میں سے کوئی ابھی تک غربت کے ہاتھوں پسا ہوا ہے، اس نے لاکھ ہاتھ پاؤں مارے ہیں لیکن وہ رزق میں کامیاب ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے۔ یہ تو میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں، نہ شکرے بھی میاں دیکھے ہیں، نہ شکرے بھی دیکھے ہیں، لیکن شکر کرنے والے بھی دیکھے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کا کلام یقین جانو تمہیں ٹھنڈا ٹھنڈا ایمان دے جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ سے کم رزق لے کر راضی ہو گیا، مولا شکر ہے تیرا اتنا تو دے ہی دیا ہے نا، جو اللہ سے کم رزق لے کر راضی ہو گیا اللہ بھی اس کے کم عمل پر ہی راضی ہو جائے گا۔ اس کے پاس کوئی کمی بھی ہوئی نا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ دیکھو اب اس کا معنی ہرگز نہ سمجھے غریب آدمی کی نمازوں کی چھٹی ہے۔ میں نے کبھی غلط تعلیم آپ کو نہیں بتائی ہے، میں نے کبھی غلط تعلیم نہیں بتائی ہے۔ آپ سمجھے آج کے بعد چلو غریب تو ہیں ٹھیک ہے پھر نمازیں چھوڑ ہی دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ معنی یہ تھا کہ بھی دیکھو بندہ ہر مسلمان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے۔ میں حضور کی یہ بات بھی مانوں
اللہ کا یہ حکم بھی مانوں، لیکن کچھ گناہ یا کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو صبر نہیں ہوتا، ان غلطیوں سے اس کو صبر نہیں ہوتا، وہ پھر اس میں ہاتھ گند مار لیتا ہے تو وہ پھر معافی مانگتا ہے، وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اگر قیامت والے دن وہ تھوڑا بہت ساتھ ہوا بھی نہ گند بلا تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل پر ہی تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ معنی اس کو یوں سمجھنا ہے، ہرگز وہ منفی طرف کی طرف دھیان اپنا نہیں جانا چاہیے۔ لیکن باہر کیف عنوان بڑا مضبوط ہے، جو اللہ سے تھوڑا لے کر راضی ہو گیا اللہ بھی اس سے تھوڑا لے کر راضی ہو جائے گا۔ میں اس پر سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، وہ 100% کیا میرے عنوان کا معنی بیان کرتی ہے؟ 100% تو بیان نہیں کرتی ہے، البتہ تصویر نظر آتی ہے اس آیت میں، اس آیت میں تصویر نظر آتی ہے۔ تصویر کیا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بندہ جیسی نیکی کرتا ہے اللہ ویسا ہی اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ آتی ہے جیسا کرو گے ویسا ہو جائے گا ادھر، جیسا رویہ ادھر سے بس کچھ ملتی جلتی بات ہے جو اللہ ادھر سے بھی تمہارے ساتھ کر دے گا۔ تم کم پر راضی ہو گئے نا، اللہ بھی کم پر راضی ہو رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں تم بھی کم پر راضی ہو گئے اور اللہ رب العالمین بھی کم پر ہی تم پر راضی ہو جائے گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکر بن کر زندگی گزارو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی ایک تصویر پیش کی ہے قیامت والے دن کے حوالے سے۔ اللہ تعالی قیامت والے دن بندوں سے پوچھے گا۔ کتنے بندوں سے؟ یہ حدیث میں بیان نہیں ہوتا۔ حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ بندوں سے پوچھے گا، کیا سب سے یا کم سے یا بعض سے یا کچھوں کو ویسے ہی چھوڑ دے گا تو یہ عدد بیان نہیں ہوتا۔ البتہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے گھوڑے دیے تھے، دور حاضر میں گاڑیاں یہ وہ گھوڑے ہی ہیں، یہ ترقی یافتہ گھوڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نظام نہ رہا البتہ یہ کام وہی کرتے ہیں، یہ ذرا پیٹرول والے گھوڑے ہیں۔ تو میں نے تمہیں گھوڑے دیے، کیا میں نے تجھے اونٹوں پر نہیں بٹھایا تھا؟ اچھا کیا میں نے کچھ عورتیں تمہارے نکاحوں میں نہیں دے دی تھی؟ یہ بھی تمہاری طلب میں ہوا کرتا تھا نا، تو کیا ہم نے تمہاری نکاحوں میں کچھ عورتیں نہیں دے دی تھی؟ تو کیا میں نے تم میں سے کسی کو سردار بھی کسی علاقے کا نہیں بنا دیا تھا؟ کسی دور حاضر تب سردار، دور حاضر میں کوئی ناظم بن گیا، کوئی ایم پی اے بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، یہ ساری نشستیں ہیں نا، تو کیا میں نے تمہیں یہ سرداریاں بھی نہیں دی تھی؟ بندہ کہے گا کیوں نہیں میرے اللہ دی تھیں۔ اب آخری جملہ کیا ہے؟ ان عذابی لشدید پر میں حدیث پیش کر رہا ہوں، آخری جملہ کیا ہے؟ رب کائنات فرمائے گا فَأَيْنَ الشُّكْرُ مِنْهَا، اتنی نعمتیں لی تھی بتا شکر کدھر ہے؟ کبھی شکر بھی کیا؟ اتنا لے کر کبھی شکر بھی کیا؟ مجھے جو آخری کلام کہنا ہے اس نشست میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھنا بھلا تم وہ شکر ادا کر رہے ہو جو کہ کم درجے والا ہے یا تم وہ شکر ادا کر رہے ہو جو کامل درجے والا ہے؟ ہاں جی، دو شکر ہیں۔ میں قرآن حکیم سے میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں، دو شکر ہیں جی۔ کون کون سا؟ ادنا درجہ کا شکر کیا ہے؟ تم نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، تم نے زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، یہ تمہارا ادنا درجہ کا شکر ہے۔ کامل درجے کا شکر کیا ہے؟ قرآن حکیم نے کہا اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو شکر کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ یہ الفاظ میں نے پڑھ دیا قرآن حکیم کے، معنی کیا تھا؟ نظر جس کام کے لیے دی ادھر ہی لگانا، یہ نظر کا شکریہ ہے۔ زبان جس مقصد کے لیے دی ادھر لگانا، یہ زبان کا شکر ہے اللہ کے لیے۔ ہاتھ اللہ نے جس کام کے لیے دیے بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانو اگر ہاتھ نہ رہے تو لگ پتا جائے تمہیں۔ ہاتھ جس مقصد کے لیے دیے اگر ادھر نہیں لگائے، اب مقصد کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہاتھوں سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہر اچھائی۔ نظر سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہر اچھائی۔ اتنا جملہ کافی ہے وہ سمجھنے کے لیے، ہر اچھائی۔ زبان سے کیا مقصد ہے؟ ہر اچھائی کا معنی۔ پاؤں سے کیا مقصد ہے؟ ہر اچھائی کا معنی، ہر خیر اور خوبی کا معنی۔ تو ہاتھ اور پاؤں جس مقصد کے لیے دیے، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو شکر کے لیے۔ تو عمل کرنا، جس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کی خاطر تمہیں عطا کیا، تم اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرو۔ جی ہاں، یہ تمہارا بن جاتا ہے عملی شکر، اور یہ اعلیٰ درجے کا شکر ہوتا ہے۔ اسی بات کی طرف رب کائنات نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، یہ اسی آیت سے آگے نکل جاؤ نا، کم ہی ہیں جو یہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاں جی، سچ ہو گیا نا،
کم ہی ہیں. زبان سے کہنا کتنا آسان ہے, شکر الحمدللہ. تم نے کئی بار کہا شکر الحمدللہ. شاید ہو سکتا ہے میں فیصلہ تو نہیں کرتا, مجھے اختیار نہیں, یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں, یہ فیصلے تو فطرت کے ہیں, میں فیصلہ نہیں کرتا. لیکن شاید ہم کئی نعمتوں میں الحمدللہ بولنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رک رہی ہے. شاید وجہ یہی تو نہیں کہیں کہ ہم نے کمال شکر ادا نہیں کیا. زبان سے بولنا شکر بنتا ہے, سمجھو کہ یہ شکر کی ابتدا ہے. اور عمل سے ثابت کرنا, اے اللہ تیری نعمت جو تو نے دی تھی اسے میں نے ادھر ہی لگایا, یہ کامل شکر ہے. تو کہیں ہم نے ایسا تو نہیں کہ کہیں کامل شکر نہیں کیا. اسی لیے وہ پہلا سپارہ کتنے وعدے ہوئے یہاں؟ 4 نا, 4 وعدے. دعا کرو قبول ہوگی, شکر کرو نعمت زیادہ ہو جائے گی, استغفار کرو تو مغفرت عطا ہو جائے گی, توبہ کرو قبول کروں گا. لیکن کئی ہم پھر بھی اپنے آپ میں اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چاروں چیزیں مثلا مانگی, لیکن اگلی 4 ذرا لگا ایسے, یعنی ہمارے ذہنوں کو لگا ایسے کہ مجھے سر نہ ہوئی. مولا کائنات وہ وعدہ کہاں گیا تیرا جو تو نے رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہمیں ارشاد فرمایا؟ تو پہلا سپارہ کیا بولتا ہے؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم اپنا وعدہ نبھاؤ پھر ہم اپنا وعدہ نبھائیں گے. تم نے اپنا عہد کتنا کو نبھا دیا, تم نے اپنا عہد کتنا کو پورا کر دیا. تم اپنا عہد نبھاؤ, ہم اپنا عہد نبھائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ایک موقع پر کیونکہ مخاطب ہوا نا اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اعملوا آل داؤد شکرا, داؤد پیغمبر شکر ادا کرنا ہے, قوم کو بھی ذرا بتا دیجئے. اسپیشل مخاطب ہوا نا حضرت داؤد علیہ السلام نے جملہ کیا بولا؟ جملہ بولا مولا شکر کرنا ہے تیری نعمت پر. جب میں زبان سے شکر ادا کروں گا, زبان پھر تیری نعمت ہے تو اس کا شکر پھر مجھ پر لازم ہو گیا. استعمال کروں گا یہ زبان تو پھر ہی شکر ادا کروں گا نا. تو میں کسی نعمت کا شکر ادا کروں گا کس زبان سے کروں؟ وہ زبان پھر تیری ہے. جب شکر ادا کر رہا ہوں گا یہ پھر نعمت ہے کہ بولی جا رہی ہے زبان, تو پھر اس کا شکر جب پھر ادا کرنے لگوں گا تو وہ پھر بولی گئی. تو میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں, کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ رب کائنات نے پیغمبر کا جب عجز کا اقرار دیکھا تو فرمایا کہ داؤد تیرا شکر ہو گیا ہے. تو جان گیا نا کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں, ہم سے شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا کرنے کے باوجود بھی تو جان گیا نا اس بات کو کہ نعمتیں اللہ کی زیادہ ہیں, ہم اس کی نعمتوں کے برابر تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. چلو تیرا شکر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے. یہ اللہ نے ظاہری بدن کو جو سکون دیا, شکر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن کی آنکھوں کا آپریشن ہے ان سے پوچھو, جن کے ہاتھ لنجے ہو گئے ان سے پوچھو, جن کے کان سننا چھوڑ رہے ہیں ان سے پوچھو, جن کی زبان بولتے بولتے گنگ ہو گئی ان سے پوچھو. یہ نعمت صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. میں ایک دن مدینہ کی مسجد میں مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کوئی انڈونیشین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایک کاپی تھی, کوئی کتاب چھپی ہوئی تھی. میں نے کہا یار یہ مجھے دے ذرا میں دیکھوں اس میں کیا ہے. تو وہ کافی ساری دعائیں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ کہاں کون سی دعا کرنی چاہیے. وہ بڑی اچھی کتاب تھی. میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے وہ تقریباً وہ ساری دیکھنے کی کوشش کی. اس میں جو ایک جملہ میں نے پڑھا تو میں محسوس کر گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ذہنوں کے کتنا قریب ہو کر بات کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ذہنوں کے کتنا قریب ہو کر بات کرتے ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی, اللہم انی اعوذ بک من زوال النعم. اے اللہ میں نعمت کے زائل ہو جانے سے پناہ مانگتا ہوں تیری. مانا یہ تھا کہ ہم کیا نہیں چاہتے ہیں, جو نعمت اللہ نے دے دی ہے چلو کوئی اور دے یا نہ دے لیکن یہ رہنے دے, یہ ہم سے چھین نہ لے. ہم انسان یہ چاہتے ہیں نا یہ تو باقی رہے نا, چلو گزارا چلتا رہے. تو اس بات کو حضور بڑی شدت سے محسوس کرتے تھے. آپ نے یہ دعا ارشاد فرما دی, اللہم انی اعوذ بک من زوال النعم. اے اللہ میں نعمتوں کے زوال سے میں پناہ مانگتا ہوں. جی ہاں نعمتیں زائل نہیں ہوں گی اگر کہیں تمہارے وجود سے رسول اللہ کی اطاعت زائل نہ ہو جائے. نعمتیں زائل نہیں ہوں گی بلکہ بڑھ جائیں گی اور بڑھ جائیں گی اور بڑھ جائیں گی اور پھر اور بڑھ جائیں گی. یہ زائل نہیں ہوں گی. تمہیں کسی قلندر یا مست بندے درویش کا کہیں وہ صحبت میسر آئی ہوئی ہوتی نا تو تم پھر جانتے کہ دنیا کیسے آ کر منت کرتی ہے اہل اللہ کے دربار میں آ کر, ہمیں مہربانی کریں قبول کر لیجئے. لیکن اہل اللہ قبول ہی نہیں کرتے, نظر ہی نہیں لگاتے ادھر. میں اہل اللہ تو چھوٹے تو نہیں ہوتے, بہت بڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑے اہل اللہ کون تھے؟ تمہاری نظر میں ایک ہی جواب ہوگا, رسول پاک علیہ السلام.
سب سے بڑے اہل اللہ تو مصطفیٰ جان رحمت تھے نا. تو میں ان کی مثال پیش کر دوں. کیا حضور رحمت عالم کے پاس جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے, حضور آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں چٹائی کے, تو کیا کچھ بستر نہ بنوا دوں اچھے سے؟ تو میں عمر, بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ہم سے پوچھا ہے کہ محبوب جدھر جائیں یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں تاکہ ساتھ ساتھ چلے. ہم نے کبھی ہاں ہی نہیں کی ہے. اصل بات ہے عمر کہ ہمارا جہان اگلا جہان ہے. یہ دیکھو سب سے بڑے اہل اللہ, زمین, یہ نعمتیں, یہ دولت, محنت کرے, سماجت کرے, لیکن وہ نظر ہی نہیں ڈالتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نعمتیں کود کود کر آئیں گی. قرآن یاد آ گیا مجھے آپ گفتگو کے آخری مرحلے میں قرآن یاد آ گیا. فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. کہیں لوگ پیغمبروں کے سچے غلام بن جائے نا, یہ اوپر سے بھی کھائیں, پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں. اللہ اکبر. یہ تو قرآن ہے میاں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اتنا نواز دیے جائیں, یہ اوپر سے بھی کھائیں اور نیچے سے بھی جائیں. اور کیا کہا قرآن حکیم نے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم زمین بھی کھول دیں گے ان کے لیے, آسمان بھی کھول دیں گے ان کے لیے. کہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اپنے انبیاء, اپنے رسولوں کے تابعدار ہو جائیں تو نعمتیں زائل نہیں ہوتی بلکہ نعمتیں ملا کرتی ہیں. اب وہ ساری غیب کی خبروں والی حدیثیں میرے ذہن میں آ گئیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمائی تھیں کہ میں تیرے ہاتھ میں کیسر کے وہ کنگرے کے وہ کڑے دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں, تجھے میں سلطنت کا بادشاہ دیکھ رہا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مشرک تو نہیں ہو جاؤ گے لیکن دنیا دار ہو جاؤ گے. وہ ساری خبریں جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. الغرض واپس آئیے, رسول اللہ کا حسین ترین کلام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. نماز کے بعد حضور یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ترجمہ اس کا یہ ہے, یہ وہ دعا ہے جو مسلمانوں کو تقریباً یاد ہوتی ہے. اے اللہ, ہم سے پھر شکر ادا ہو نہیں سکتا, مدد کر دے ہماری. ہم سے تیری عبادت صحیح ہو نہیں سکتی ہے, پھر مدد کر دے ہماری. ہمیں اپنی ذکر پر ہماری مدد فرما دے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ان کلمات پر میں اپنی گفتگو کا اختتام چاہوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ مولانا العظیم.